عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک بار پھر مسلم نوجوان پر، ایک آدمی پر ظلم و ستم کیا ہے ہندوتوا ٹھگوں نے، تو وہیں پر CAA کی مظاہرے میں انتقال کرنے والے ایک نوجوان کی ماں اس وقت جو ہے UP میں الیکشن کے لیے امیدوار بنی ہے تو سرخیوں میں آ گئی۔ یہ 170 بے گھر افراد کی موت ہوئی ہے شدید سردی کی وجہ سے۔ تو ڈور ٹو ڈور مہم ہمیشہ کی کیوں بند ہوئی اور کیا الزام لگایا گیا ہے؟ کیوں چوکیدار ہی جاسوس ہے کہہ کر کے اس وقت کانگریس BJP پر حملہ آور ہوئی؟ حکیم اجمل خان کے قائم کردہ ہندوستانی دواخانہ نام کا تبدیل کرنا تاریخ کو مسخرنے کے مترادف ہے، یہ کس نے کہا؟ اور ادھر ناظرین گرامی اصلی سرپرائز UP نہیں گجرات سے آئے گا کہہ کر کے اکھلیش یادو نے کیا دھماکہ کیا ہے۔ شاعر منور رانا پہلے اپنے شعروں کو لے کر کے سرخیوں میں رہتے تھے، اب بیان بازیوں کو لے کر کے تازہ بیان ان کا کیا آیا ہے؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے دفتر کا کام بھی چل رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو 2-3 دن صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ہے اس وقت ایک آلٹرنیٹ سطح پر چونکہ ناغہ نہ ہو، اس وجہ سے یہ خبریں آپ کو وائس اوور کے تحت پہنچائی جا رہی ہیں۔ ابھی 2-3 دن کے اندر انشاءاللہ جب تک کہ اسٹوڈیو مکمل کام نہیں ہو جاتا تب تک کوئی آلٹرنیٹ ہم لوگ تیار کر لیں گے، جہاں سے آپ کو پوری طرح سے جو ہے پہلے کی طرح خبریں پہنچانے کی کوشش ہوگی، پرائم ٹائم خبریں۔ لہذا تب تک کے لیے آپ لوگ صبر کر لیں، لیکن ادارے کو ضرور مضبوط کریں۔ بغیر ناظرین گرامی آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا کہ مدھیہ پردیش میں ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، ایک مسلم شخص پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے ایک بیل کے سامنے پیشاب کیا، اس پر جو ہے مارنے کی اور اس پر ظلم و ستم کرنے کی یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کو جو مارنے کی ہے وہ تو ہم سنا نہیں سکتے، البتہ کچھ حصہ ضرور سنا سکتے ہیں، ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے، لیکن تفصیلات سن لیں۔ یہ جو ہے رتلام جو مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے وہاں سے یہ خبر آ رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں جس نے ظلم و ستم کیا، وریندر راتھوڑ نامی شخص کو جو ہے پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیے جانے اور اس کے خلاف 294, 323, 506 کے پینل انڈین پینل کوڈ کے تحت جو ہے مختلف دفعات لگا کر گرفتار کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ جس شخص کو مارا گیا ہے اس کا نام سیف الدین پاٹلی والا بتایا گیا ہے۔ اس نے جو ہے راتھوڑ سے معافی مانگتا رہا، لیکن اس کے باوجود راتھوڑ نے اس کو جو ہے تھپڑ مارتا رہا، اس کے بعد جو ہے اس کی ٹوپی بھی نکال کر کے پھینک دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کی ٹوپی کو لات مارنے پر مجبور کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی یہ ساری ظلم و ستم کی اس وقت ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے بالخصوص BJP کی حکومتوں میں، ان کی حکمرانی میں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے خلاف کسی بھی طرح کی کارروائی نہ کرنے اور ان کے پوری طرح سے ہمتیں بند رہی ہیں پولیس کسی طرح کی کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ نڈر اور پوری طرح سے جو ہے اس وقت مسلمانوں کو پریشان کرنے کی لانت میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جہاں اس وقت جو ہے اس پر الزام لگا کر کے جس طرح سے مارا گیا ہے کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر مختلف تبصروں اور تنقیدوں کے ذریعے سے وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو کا کچھ حصہ ہم شروعات کا آپ کو سنائیں گے۔ یہ دراصل اس میں آواز میں گالیاں بھی ہیں اور مارنے کی بھی ہے، اس لیے سے پوری طرح سے ویڈیو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کی کچھ ویجوالز آپ ضرور دیکھیں۔ پھر سے بولا ماتا کے سامنے موتا میں معافی مانگتا کائے کے لیے موت رہا تھا اس کے سامنے؟ تو یاد کائے کے لیے موت رہا تھا یہ بول پیشاب کرے تیرا قرآن کے سامنے موتو، تیرے قرآن کے سامنے موتے ہم اے بورے تیرے قرآن کے سامنے ہم موتے ہم معافی مانگ رہے ہیں سر،
گرامی آئیے اب اگلی خبر کی بات کرتے ہیں، اور اگلی خبر جو آ رہی ہے اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ الیکشنز کا موسم ہے، اس موقع پر الگ الگ طرح کی خبریں نکل کر کے آتی ہیں۔ اتر پردیش پولیس کے ہاتھوں 2019 میں شہریت ترمیمی قانون CAA قومی رجسٹرار برائے شہریت یعنی NRC کے خلاف احتجاج کے دوران UPSC امیدوار 20 سالہ محمد سلیمان کی ہلاکت پیش آئی تھی۔ 2 سال بعد ان کے والدہ اکبری خاتون UP کے مجوزہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی امیدوار بنی ہیں۔ مذکورہ انتخابات میں خاتون بجنور اسمبلی حلقے سے مقابلہ کریں گی۔ کانگریس پارٹی کی 4 شنبے کے روز خاتون کی نامزدگی کا اعلان کیا گیا اور بعد ازاں انہوں نے پرچہ نامزدگی بھی داخل کیا۔ سلیمان مخالف CAA احتجاج کے دوران پولیس فائرنگ میں مارے جانے والے 23 مسلمانوں میں شامل ہے، اور یہ ان کی والدہ ہیں اکبری، جن کو کانگریس نے ٹکٹ دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے خاتون نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں سے زائد عرصے سے انصاف کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پولیس نے ہمیں ہراساں کیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ مذکورہ کانگریس نے سماج کے پسماندہ طبقات کو ایک موقع دیا ہے جو اس حکومت کی جانب سے دبائے اور ہراساں ہو رہے ہیں۔ مذکورہ ہاؤس وائف اور 7 بچوں کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے اور حکومت کی جانب سے دبائے گئے اس جیسے بہت ساروں کے لیے انصاف کے مقصد سے میں یہ الیکشن لڑ رہی ہوں۔ دسمبر 2019 میں بجنور پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT نے 6 پولیس نوجوان بشمول اسٹیشن ہاؤس آفیسر پولیس اسٹیشن کو کلین چٹ دی، وہیں متوفہ مسلم شخص دیگر متوفیان کو تشدد کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، آپ تو جانتی ہیں CAA مخالف اور NRC مخالف مظاہروں کے درمیان میں کیا کچھ ہوا اور کتنی نوجوانوں کی جانیں گئیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرکیف اس طرح کانگریس کی جانب سے خاتون اکبری کو ٹکٹ دیے جانے کے بعد وہ اچانک سرخیوں میں آ گئی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ہر سال کڑاکے کی سردی، شدید سردی کئی بے گھر لوگوں کی موت لے لیتی ہے، لیکن اس کو کوئی بھی حکومت سنجیدگی سے نہیں لیتی، چونکہ غریب ہوتے ہیں اور یہ خبریں کہیں کسی اخبار کے کونے میں چھپ کر کے ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ افسوسناک معاملہ ہے۔ امسال دہلی میں گزشتہ 28 دنوں میں شدید سردی سے کم از کم 172 بے گھر لوگوں کی موت ہو گئی، لیکن کہیں بھی کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی۔ ایک غیر سرکاری ادارہ سینٹر فار ہولسٹک ڈیولپمنٹ CHD کے ذریعے تیار ایک رپورٹ میں اس کی جانکاری دی گئی ہے۔ CHD نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال، جو دہلی شہری آشرے سدھار بورڈ DUSIB کے سربراہ بھی ہیں، انہیں خط لکھا ہے جس میں گزارش کی گئی کہ سردیوں کے دوران بے گھر لوگوں کے لیے مناسب انتظام کیا جانا چاہیے۔ CHD کے اکثر کے مطابق سرائے کالے خان، آصف علی روڈ، کشمیری گیٹ، آزاد پور، نظام الدین اوکھلا، چاندنی چوک اور دہلی گیٹ جیسے مقامات پر بے گھر لوگ بڑی تعداد میں کھلے میں سوتے ہیں۔ 25 جنوری کو NGO نے دعویٰ کیا تھا کہ دہلی میں بہت زیادہ ٹھنڈ کے سبب کم از کم 106 لوگوں کی موت ہو گئی، جن میں سے بیشتر بے گھر افراد تھے۔ حالانکہ DUSIB نے رپورٹ کی یہ کہتے ہوئے تردید کی کہ بورڈ شہر میں بے گھر لوگوں کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں منگل کو 9 سال میں جنوری میں سب سے ٹھنڈا دن دیکھا گیا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 10 ڈگری نیچے گر کر 12.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اسی طرح قومی راجدھانی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس مہینے اچھی خاصی بارش بھی ہوئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے، لیکن دیکھیے کتنے 127 بے گھر افراد صرف 28 دن میں مر جاتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح ان کی نہ رپورٹ ہوتی ہے اور نہ ہی سنوائی ہوتی ہے۔ اسی بات کو لے کر کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس خبر کے ٹکڑے کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ گرامی، پہلے مشہور شاعر منور رانا اپنے شعروں کو لے کر کے سرخیوں میں رہتے تھے اور اپنے خاص انداز کو لے کر کے، لیکن ادھر کچھ مہینوں سے کہیں یا سالوں سے وہ اپنے بیانات کو لے کر کے مشہور ہوتے ہیں۔ ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، اور بالخصوص جب وہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو اچانک سرخیوں میں آ جاتے ہیں، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل اپنے بیانات کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے منور رانا پھر سے سرخیوں میں ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو نشانے پر لیا اور کہا کہ آئندہ 5 سال کے لیے یوگی آ گئے تو ہم زندہ نہیں بچیں گے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نقل مکانی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ UP اسمبلی انتخابات کے پیش نظر منور رانا نے کہا کہ 5 سال میں تو ہم بچ گئے،
मगर आइंदा 5 साल के लिए योगी आ गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो वैसी है, लेकिन मैं बेमौत मरना नहीं चाहता। बीजेपी के लीडर नकल मकानी करने वाले को मगरबी यूपी में तलाश रहे हैं, मगर मैं यहाँ बैठा हूँ नकल मकानी के लिए। मुझसे कोई नहीं मिल रहा है, मैं इसी मुल्क में मरूंगा। वो लोग और थे जो कराची चले गए। मुनव्वर राना इससे कबल अपने कई बयानात को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों मुनव्वर राना ने महर्षि वाल्मीकि का मुआवजा तालिबानी दहशतगर्दों से किया था। इस बात पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तर्जुमान ने हजरतगंज थाने में तहरीर भी दी थी, जिस पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था। महासभा ने तहरीर में मुनव्वर राना की कार्रवाई का मुतालबा किया था। हिंदुवादी तंजीम के लीडर से शशक चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज करवाया था। वह नाज़रीन गिरामी, आइंदा 5 साल के लिए दोबारा योगी आएंगे तो वो जिंदा नहीं रहेंगे वगैरह जैसे बयान को लेकर के मुनव्वर राना ने बयान दिया, तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के आग लगाने के इंतज़ार में जो मीडिया था, अब इसी पर तबसरे करना शुरू कर दिया है। इस तरह के बयानबाजी से मुनव्वर राना का फ़ायदा होता है या नहीं होता है पता नहीं है, लेकिन हाँ, मीडिया को मवाद ज़रूर मिल जाता है नफ़रत फैलाने के लिए। शायद ये कहना गलत नहीं होगा। नाज़रीन गिराम में आइए अब बात करते हैं जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के सौदे पर जो नए इंकशाफात हुए हैं, इसको लेकर कि किस तरह कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के सौदे पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में नए इंकशाफ के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर एक मरतबा फिर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए पूछा है कि क्या इन इंकशाफात पर दफ्तर वज़ीर आज़म यानी PMO कोई जवाब देगा। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, श्रीनिवास बीवी, शक्ति सिंह गोहल, कार्ति चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट से साबित हुआ कि हुकूमत ने सहाफ़ियों और सियासतदानों की जासूसी के लिए पेगासस स्पाईवेयर को टैक्स दहिंदगान के पैसों से यानी 300 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जुमा के रोज़ शाये होने वाली एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जुलाई 2017 में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया था, तो हिंदुस्तान ने इसराइल के साथ $2 बिलियन का एक बड़ा दिफाई सौदा किया था। इस सौदे में मिसाइल सिस्टम के अलावा इसराइली कंपनी NSO का बनाया हुआ पेगासस स्पाईवेयर भी शामिल था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पेगासस सौदे के मामले पर कई बार मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने गद्दारी की है। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत ने हमारी जमहूरियत के बुनियादी इदारों, रियासती रहनुमाओं और आवाम की जासूसी के लिए पेगासस ख़रीदा। फ़ोन टैप करके हुक्मरान पार्टी, अपोजिशन, फ़ौज, अदलिया सभी को निशाना बनाया है। ये गद्दारी है। मोदी हुकूमत ने मुल्क से गद्दारी की है। तो नाज़रीन गिरामी, पेगासस मामले में बीजेपी फंसती हुई नज़र आ रही है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश इंतखाबात की। देवबंद से 2 खबरें आई हैं। पहले तो अमित शाह के दौरे में जो बदइंतज़ामी हुई उसकी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की तशरीह मुहिम के लिए मगरबी यूपी में निकले मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का देवबंद का पहला दौरा बदइंतज़ामी की नज़र हो गया। बदइंतज़ामी के सबब वज़ीर दाखिला अमित शाह काफ़ी नाराज़ भी दिखाई दिए और महज चंद मिनट बाद ही वो अपने दौरा दरमियान में छोड़कर सहारनपुर के लिए रवाना हो गए, जिसके सबब यहाँ कारकुनान उनके इस्तकबाल में खड़े लोगों को मायूसी हुई। प्रोग्राम के मुताबिक दोपहर आज 2:30 बजे वज़ीर दाखिला अमित शाह देवबंद पहुँचे। यहाँ से अवामी राब्ता मुहिम के तहत अनाज मंडी के रास्ते में बाज़ार में लोगों, ताजिरों, दुकानदारों से रब्ता करना था, लेकिन बदइंतज़ामी और भीड़ के सबब वज़ीर दाखिला अमित शाह MBD चौक से महज चंद कदम दूर चलकर लोगों से रब्ता कर सके। इस दौरान भीड़ के सबब हुई बदइंतज़ामी के सबब वज़ीर दाखिला का पारा हाई हो गया और वो काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने अपना दौरा दरमियान में ही छोड़ दिया और सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। जबकि बताया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल और ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई। हालांकि इससे कबल उन्होंने कुछ दुकानदारों लोगों के दरमियान बीजेपी की तशहीरी पंफलेट तकसीम किए और लोगों से बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए समाजवादी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था। इस दरमियान में अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कोविड फैला रही है, कोरोना फैला रही है। इसी के जवाब में शायद अमित शाह ने बीच में ये दौरा छोड़ करके चले गए। इस तरह की खबरें और तस्वीरें भी देखने को मिले। बेगम नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये कोविड के
قوانین کی جہاں دھجیاں اڑائے گی بی جے پی کی وجہ سے اکھلیش یادو کی جانب سے کووڈ پھیلانے کی بی جے پی پر الزامات لگے، تو اس درمیان میں خبر آئی کہ دیوبند اسمبلی سیٹ سے معاویہ علی کا پرچہ نامزدگی منسوخ ہو گیا اور کارتکیہ رانا ہوں گے ایس پی کے امیدوار۔ جی ہاں، ہفتے کو پرچہ نامزدگی کی جانچ کے دوران سابق ایم ایل اے معاویہ علی کے کاغذات کو منسوخ کر دیا گیا، جبکہ کارتکیہ رانا کا پرچہ قبول کر لیا گیا۔ تاہم معاویہ علی کے بیٹے حیدر علی کی بطور آزاد امیدوار کی نامزدگی قبول کر لی گئی ہے۔ دوسری طرف کانگریس کے راحت خلیل اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے عمیر مدنی، بی جے پی کے کنور برجیش سنگھ اور بی ایس پی کے چودھری راجندر سنگھ کے پرچے بھی درست پائے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، دیوبند میں اس طرح سے کچھ مسلمانوں کے لیڈر مختلف پارٹیوں سے تعلق تھے، ان کے درمیان بھی مقابلہ ہونے کے بعد یہ بھی اب الگ تبصرے کے لیے جو ہے راہیں کھول دیا ہے کہ دیوبند میں مسلمانوں کے ووٹوں کو بانٹنے کے لیے جو ہے کوئی لائحہ عمل یہاں کی سیکولر پارٹیوں کی جانب سے نہیں اپنائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر یوگی کی جانب سے راجپوتوں کی سیاست کرنے کے الزامات پر مجھے فخر ہے یا کوئی افسوس نہیں ہے کہنے پر بھی اب ان کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، انہوں نے اس موقع پر بلکہ ایک ڈیبیٹ میں ان باتوں کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ جو اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں ٹھاکرزم کے الزامات کا سامنا کرتے رہے ہیں، اپنے تازہ بیان کے سبب گھر گئے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے ہندوستان ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہا کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف راجپوتوں کی سیاست کرتے ہیں تو کیا آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ اس پر وزیر اعلیٰ نے مشتعل ہو کر کے کہا، یعنی غصے میں آ کر کے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ یوگی نے کہا ہم چھتری ذات میں پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملک کی ایسی ذات ہے جس میں بھگوان بھی جنم لے چکے ہیں اور کئی بار جنم لے چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر شخص کو اپنی ذات پر فخر ہونا چاہیے اور مجھے راجپوت ہونے پر فخر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت نے کسی دوسری ذات یا برادری کے ساتھ کسی بھی طرح سے امتیازی سلوک نہیں کیا۔ لیکن کیا کیا ہے یہ تو آپ جانتی ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاننا۔ بہرکیف یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ وہ اپنے مخالفین سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو 43 لاکھ گھر غریبوں کے لیے بنائے گئے ان میں سے راجپوتوں کو کتنے گھر ملے؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ شاید 1% بھی نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مزید یہ کہا کہ 2 کروڑ سے زیادہ ٹوائلٹ بنائے گئے، 15 کروڑ سے زیادہ غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، ان کا تعلق دلت، او بی سی اور اقلیتی برادریوں سے تھا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جو لوگ ان پر ذات پات کی سیاست کرنے کا الزام لگاتے ہیں، در حقیقت انہوں نے موقع ملنے پر صرف اپنے پریواروں کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک کہ اپنی ذات کے لوگوں کی بھی خدمت انہوں نے نہیں کی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ہندوتوا کی سیاست کرنے والے یوگی آدتیہ ناتھ اپنی ذات کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ ہندوؤں کو متحد ہونے کا نعرہ دیتے رہے، لیکن انٹرویوز میں خود کو ہندو مت سے نہیں بلکہ ایک ذات سے جوڑتے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آخرکار ایک ٹھاکر وزیر اعلیٰ نے اس بات کو قبول کر لیا کہ ان پر لگے ٹھاکرواد کے الزامات صحیح ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ بی جے پی کو اسمبلی انتخابات کے دوران آئے یوگی کے اس بیان سے کیا کسی طرح کا نقصان ہوتا ہے، اور ضرور ہوگا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے بھی پہلے سے بہت ساری برادریاں یوگی سے ناراض نظر آئیں، بالخصوص برہمن اور او بی سی اور دلت، اس طرح کے بہت سارے، اور ادھر کسان طبقہ تو جو تمام طبقوں سے وابستہ ہے، اور مسلمان طبقہ تو ویسے بھی ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی وہ بھی ساتھ میں ہے۔ ایسے حالات میں ٹھاکرزم کو قبول کرنا اور اس پر فخر جیسے الفاظ کا استعمال کرنا یوگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ کہنا ہے بہت سارے سیاسی تجزیہ کاروں کا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو مختلف حوالوں سے آئی، اس کے تجزیے اور تبصرے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں اور ادارے کو مضبوط کریں، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات،
عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں